أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. یہ سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کی بعض آیتیں ہیں. پہلے اس کا ترجمہ ہم لوگ کر لیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم لوگ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھلا بیٹھتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم خود کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم لوگ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ نماز بہت ہی بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں کے اوپر. خشوع کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے. یہ سورہ بقرہ کی 5ویں رکوع کی بعض آیتیں ہیں. اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خاص طور سے خطاب کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ بنی اسرائیل موجود تھے، خاص طور سے جو حضرات یہودی تھے، ان کو ان کے واسطے سے خطاب تھا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے آباء و اجداد کے اوپر بہت زیادہ نعمتیں برسائیں، بہت زیادہ نعمتیں دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ ان کے اوپر احسانات تھے، تو ان احسانات کو، ان نعمتوں کو یاد کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کامل ایمان لے آؤ. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو. گویا کہ پہلی جو آیات تھیں اس رکوع کی، پہلی 3 آیتیں، اس کا تعلق ایمان و عقائد سے تھا. اور اب یہاں سے اعمال صالحہ سے متعلق آیتیں ہیں کہ پہلے جب تم ایمان لے آؤ تو ایمان لے آنے کے بعد سب سے اہم فریضہ جو نماز ہے اس کو قائم کرو. نماز کو قائم کرو. اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. نماز کا قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ تذکرہ ہے، اور اکثر جگہوں پہ تذکرہ نماز کا اقامت صلاۃ کے ساتھ ہے کہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ پورے فرائض، واجبات، مستحبات کی رعایت کے ساتھ ادا کیا جائے، پابندی کے ساتھ. یہی ہے اقامت صلاۃ. تو گویا کہ ان کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کے اوپر یہ جو کتاب حق نازل ہوئی ہے قرآن کریم، اس کے اوپر ایمان لے آؤ. اور اس کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہے نماز، اس کی کیا ہے، اس کو قائم کرو. اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کا لغوی معنی آتے ہیں، زکوٰۃ کے معنی کے آتے ہیں پاک ہونے کے اور مال کے بڑھنے کے. تو زکوٰۃ کا ماحصل یہی ہے کہ اس سے
جو بقیہ مال ہوتا ہے اس کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قدرتی طور پر جو لوگ زکوٰۃ دہندہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قدرتی طور پر ان کے مال کے اندر کیا دوسرے ذرائع سے اضافہ فرماتا رہتا ہے، تو ان کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس آیت سے تو نہیں، لیکن اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس سے پہلے کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یعنی توریت کے اندر بھی گویا کہ نماز کا اسی طریقے سے زکوٰۃ کا بھی حکم تھا، گو کہ اس کی ادائیگی میں یا اسی طریقے سے اس کے ادا کرنے میں تھوڑا بہت کا فرق ہو، لیکن اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ موجود ہیں ان کو شریعت محمدی کے مطابق نماز کو بھی ادا کرنا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھایا ہے ویسے ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مالوں کے اندر زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اسی کے مطابق زکوٰۃ ادا بھی کرنا ہے۔ زکوٰۃ کی بڑی تفصیل قرآن کریم میں آئی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے کن مالوں کے اندر ادا کرنا ہے، اس کا کیا مصرف ہے، مصارف کے سلسلے میں باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اسی طریقے سے کتنے مال کے اندر اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ بہرحال شریعت محمدی میں جو ضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی کے مطابق زکوٰۃ ادا کرو۔ اور تیسری چیز یہ فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے بعض حضرات نے یہ کہا کہ اس سے جماعت کی نماز کی تاکید ہے کہ جو کیا ہے، نماز کی ادائیگی کرو جماعت کے ساتھ، نماز کی ادائیگی کرو جماعت کے ساتھ، نماز کی ادائیگی کرو۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ رکوع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، رکوع کے لفظی معنی آتے ہیں جھکنے کے آتے ہیں، رکوع کا لفظی معنی جھکنے کے آتے ہیں، اور سجدہ جو ہے اسی کی کچھ زیادتی کے ساتھ اسی کی دوسری حیثیت ہے۔ سجدے کے اندر بھی جھکنا ہوتا ہے تو اس کے اندر انتہائی جھکنا ہوتا ہے، رکوع کے اندر اس سے کم جھکنا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ جھکنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو قرآن کریم میں کہیں پر رکوع بول کے پوری نماز مراد لی جاتی ہے، کہیں پر سجدہ بول کے پوری نماز مراد لی جاتی ہے۔ تو کسی ایک جز کو نماز کے اندر کئی چیزیں فرض ہیں، ان میں سے ایک رکوع بھی فرض ہے اور اسی طریقے سے سجدہ بھی فرض ہے، تو کہیں پہ سجدہ بول کے بھی پوری نماز مراد لی گئی ہے اور کہیں پہ رکوع بول کے بھی پوری نماز مراد لی گئی ہے۔ تو یہاں پہ یہی ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ گویا کہ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ جس سال اس دنیا سے رخصت ہوئے اور جس وقت آپ مرض الموت کے اندر تھے، جس وقت آپ شدید بیمار ہوئے تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ سہارے دے کر مسجد نبی کے اندر پہنچتے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اس کی بڑی تاکید فرماتے تھے کہ کوئی شخص جو ہے بغیر جماعت کے نماز ادا نہ کرے۔ اور اب یہاں پہ یہی مسئلہ ہے کہ بھائی جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر نماز ادا کیا جائے یا بغیر، کہہ رہے ہیں کہ بہتر افضل تو یہی ہے کہ بھائی مسجد کے اندر کیا جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے مسجد کے اندر اگر نماز کیا جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی جا سکی تو پھر گھر پہ بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، وقت کے نہیں ہونے کی وجہ سے یا جو بھی ہو، آدمی اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرا تو بالکل تارک صلاۃ بھی نہ ہو، لیکن یہ حکم ضرور دیا جا رہا ہے کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ کوئی کہ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو، اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آگے پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر، یہ بنی اسرائیل ہی کو خطاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود کے علماء تھے، یہ لوگ یہودیوں میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، ان کو تو یہ بات کہتے تھے، ان سے یہ بات کہتے تھے کہ دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے پیروی کر رہے ہو کرتے رہو، یہ اچھی چیز ہے اور اسی کا ہمیں کیا توریت کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ اس بات کی تلقین وہ اپنے رشتہ داروں کو، جو مسلمان ان کے رشتہ دار تھے، ان کو تو کیا کرتے تھے، لیکن خود وہ ایمان سے محروم رہتے تھے۔
تو قرآن نے ان کو یہی کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے، بہت ہی غضب کی بات ہے کہ تم دوسروں کو تو تلقین کرتے ہو، اور خود اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو، یعنی کیا اپنے آپ کو چھوڑے ہوئے ہو۔ اسی طریقے سے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی جو اس وقت کے یہود تھے، کہا نا کہ اس وقت کے جو یہود تھے وہ علم و فضل کے اعتبار سے مشرکین مکہ اور اس وقت کے جو بت پرست لوگ تھے ان سے کہیں زیادہ تھے علم کے اعتبار سے۔ بہت سارے معاملات کے اندر مکے کے لوگ ان سے رجوع ہوتے تھے، تو یہ لوگ کہتے تھے بھی کہ کیا اخیر وقت میں جو ہے نبی برحق آنے والے ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو ہم لوگ ان کے ساتھ مل کے تمہارا یعنی کیا ہے تمہارا مقابلہ کریں گے، بت پرستی کے خلاف توحید کے ڈنکے کو بلند کریں گے، توحید کی آواز کو بلند کریں گے۔ یہ بات کہتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اعلان ہوا تو اس کو بھلا دیا ان لوگوں نے۔ تو یا تو یہ حکم ہو یا پھر یہ کہ اپنے رشتہ داروں کو جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو اس بات کا حکم دیتے تھے کہ بھائی کیا کرو، تم جس طریقے سے پیروی کر رہے ہو قرآن کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہو، لیکن یہ خود جو ہے کسی یا دنیاوی لالچ کی بنیاد کے اوپر، حکم جاہ کی بنیاد پہ، جاہ منصب کی بنیاد پہ کہ ہمارا رکھ رکھاؤ ہے یہ سب کم ہو جائے گا، اس کی بنیاد پہ یہ لوگ اس کو اپنے آپ کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو وہی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ نیکی کیا ہے؟ نیکی بولتے ہیں، نیکی کی تفسیر قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ ذکر کی گئی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ بھائی نیکی تو اصل یہی ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لے آیا جائے، نماز پڑھا جائے، زکوٰۃ ادا کیا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی کیا ہے لین دین کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا رکھاؤ کیا جائے، یہ سب ساری نیکیاں ہیں۔ یہ ساری نیکیوں کی تم ترغیب دوسروں کو تو دے رہے ہو، لیکن خود جو ہے ان سب چیزوں سے بالکل الگ تھلگ ہو۔ نسیان کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، عام طور سے انسان اپنے آپ کو کیا ہے بھولتا نہیں ہے، اپنے آپ کو انسان بھولتا ہے، اپنے آپ کو نہیں بھولتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو کیا کر رہے ہو، چھوڑ دیتے ہو، اپنے آپ کو اس کا مصداق نہیں بناتے ہو۔ یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ جس چیز کی تم دوسروں کو نصیحت کر رہے ہو اور اسی کی تم جو ہے کیا کر رہے ہو، اسی کے برخلاف تم خود بھی کر رہے ہو۔ اور عجب بات یہ ہے کہ توریت کے اندر بھی اس کی بڑی مذمت آئی تھی ایسے لوگوں کی جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود بھی عمل نہیں کرتے ہیں، یہ اس کی بھی جو ہے کیا قرآن کریم میں توریت کے اندر بھی مذمت آئی تھی، جس کو یہ لوگ جانتے تھے اس کے باوجود یہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو قرآن نے وہی کہا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو چھوڑے رہتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم لوگ خود تلاوت کرتے ہو کتاب کی۔ یہاں پہ کتاب سے مراد توریت ہے، یعنی توریت کے اندر بھی اسی بات کا حکم تھا، توریت کے اندر اس بات کی مذمت بھی تھی کہ بھائی کوئی آدمی ایسا نہ کرے کہ دوسروں کو تو کہے خود عمل نہیں کرے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ بھائی ایک شخص ایسا ہے کہ وہ دوسروں کو تو اچھی بات بتا رہا ہے لیکن خود عمل نہیں کر رہا ہے، تو کیا ایسے شخص کو نصیحت کرنا درست ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہا گیا ہے کہ ایسا شخص نصیحت کر سکتا ہے۔ یہاں پہ دو الگ چیز ہے، ایک تو نصیحت کرنا خود ایک نیکی کا عمل ہے، نصیحت کرنا خود نیکی کا عمل ہے کہ بھئی اچھی بات لوگوں کو بتانا، اور خود اس کے اوپر عمل کرنا یہ دوسری ایک نیکی ہے۔ بہرحال یہ شخص اپنی نیکی تو کر رہا ہے، اپنی یعنی کیا ہے نیکی کا کام، اچھی بات لوگوں کو بتا رہا ہے، لوگوں کو سمجھا رہا ہے، لیکن خود عمل نہیں کر رہا ہے، تو گویا کہ ایک نیکی سے یہ محروم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی خاص طور سے ان کے یہاں کیا ہے ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ کیا ہے متنبہ کرنے کی بات ہے، خاص طور سے جو علماء ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو رہبر ملت سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے واعظ ہیں، مبلغ ہیں، ہم جو ہے مقرر ہیں، خطیب ہیں، تقریر کرتے ہیں، اچھی بات لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن خود اگر اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہرحال عبرت کی بات ہے کہ وہ ایک نیکی سے ضرور محروم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری نیکی جو دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے کسی کو فائدہ پہنچ جائے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ بہت سارا واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے
بہت کیا ہے اچھی بات لوگوں کو بتاتا، خود عمل نہیں کرتا تھا، تو کسی نے کہا کہ بھائی تم یہ بات جو ہے بتا رہے ہو کہ فلاں صاحب سے کیوں نہیں تم نے سن رہے؟ معلوم یہ کہ ہم نے تو انہی سے سنا ہے، یا وہی صاحب تھے جو نصیحت کر رکھا تھا، لیکن خود عمل نہیں کر رہے تھے۔ تو ایک شخص جو ہے نصیحت اچھی بات کر سکتا ہے، لیکن دوست اگر وہ عمل نہیں کرنا ہے تو اس کو عمل کرنا چاہیے۔ شب معراج ہی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جو ہے کہ جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جماعت کے پاس سے گزارا گیا، تو وہاں پہ ایک جماعت کے لوگ ایسے تھے کہ جن کی زبان جو ہے لوہے کی قینچی سے، آگ کی وہ قینچی کی لوہے کی، اس سے ان کی زبان کو کترا جاتا تھا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو چھوڑے رہتے ہو، حالانکہ تم توریت کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم اس کی عقل نہیں رکھتے، اس کی سمجھ نہیں رکھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب سفر کر رہے تھے تو اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری جگہوں سے بہت سارے مقامات کی سیر کرائی گئی تھی۔ اس میں ایک مقام وہ بھی تھا کہ جہاں پہ کچھ لوگوں کو یہ دکھایا گیا کہ یہ لوگ جو ہے ان کی زبان کو آگ کی قینچی سے کترا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے امت کے خطبہ ہیں، تقریر کرنے والے لوگ ہیں، جو دوسروں کو تو اچھی بات بتاتے تھے لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کے لیے، علماء کے لیے، واعظین کے لیے، مبلغین کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ بھائی وہ اس آیت سے کیا عبرت حاصل کرے کہ یہ عمل ہمارا یہ ایسا تو نہیں کہ یہود کی طرح تو نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے، ان کے علماء کہ دوسروں کو تو اچھی بات بتاتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اچھی بات بتانا کیا اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنا، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ یہ دونوں نیکی کے حامل ہو جائیں گے، اور اگر کوئی شخص ایسا اگر نہیں کرتا ہے تو پھر نفس الامر کے اندر اگر وہ ایک کام کر سکتا ہے کہ نہیں، یا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو عامل تو نہیں ہے، عمل نہیں کر رہا ہے لیکن اچھی بات بتا رہا ہے، تو کیا اس کی واعظ کو، اس کی نصیحت کو، اس کی اچھی بات کو سنا جائے؟ نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کی اچھی بات ہے تو اس کے سننے میں اور اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خود اس کو چاہے کہ اس کے اوپر بھی وہ عمل کرے۔ بہرحال یہود کا جو شیوہ تھا، یہود کا جو طریقہ تھا، اس کو یہاں پہ اشارہ کیا گیا کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ فرمایا کہ تم جو ایمان کے اوپر عمل نہیں ہے، اقامت صلاۃ، اسی طریقے سے اور بھی جو احکام ہیں، زکوٰۃ، ان سب چیزوں کے اوپر تم جو عمل نہیں کر پا رہے ہو یا ایمان نہیں لا رہے ہو، اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں اس کا بیان فرمایا کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہو۔ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے دو چیز ہو جاتی ہے، دو چیز ہوتی ہے، ان دونوں کا علاج یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ ایک چیز تو ہوتی ہے حب مال کی محبت، دوسری ہوتی ہے حب جاہ منصب، عزت، مقام، رتبہ، ہمارے یہاں عہدہ، پوسٹ، ان سب کی وجہ سے انسان بہت ساری چیزوں سے بہت ساری چیزوں کو اختیار نہیں کر پاتا ہے کہ اگر ہم اس کو اختیار کر لیں گے تو ہمارا جاہ منصب کم ہو جائے گا، ہماری عزت کم ہو جائے گی، ہمارے وقار کا معاملہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کے نزدیک وہ مال ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مال کی کمی ہو جائے گی، ہماری دولت یہ وہ ختم ہو جائے گی۔ ان دونوں کا علاج اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ تمہارے اندر اگر ایمان لانے میں، ایمان کے بعد جو اقامت صلاۃ ہے، ایتاء زکوٰۃ ہے، یا اسی طریقے سے تبلیغ و ارشاد کے اوپر تبلیغ و ارشاد کرنا، خود اس کے اوپر عمل کرنا، ان سب چیزوں میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اس کے لیے تم صبر کرو۔ صبر کسے بولتے ہیں؟ صبر کے لفظی معنی آتے ہیں رکنے کے آنا ہے۔ رکنے کس چیز سے رکنا؟ کہ خواہشات نفس سے، جو نفس کی جو لذتیں ہیں، خواہشات ہیں، اس سے انسان باز آ جائے گا۔ تو اس سے انسان جہاں نفس کی خواہشات سے، شہوات سے انسان اگر باز آئے گا
اس سے اگر رکا رہے گا، صبر کرے گا، یعنی رکا رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کے اندر مال کی محبت کو کم کر دے گا۔ اس لیے کہ جتنی بھی لذت کی چیزیں ہیں، جتنی بھی خواہشات نفس ہیں، ان سب کے اندر جو ہے مال ہی کے ذریعے اسی کی تکمیل ہوتی ہے۔ مال کا حصول لذتوں کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے۔ مال میرے پاس آ جائے گا تو ہم فلاں چیز حاصل کر لیں گے، فلاں میری ضرورت ہے، فلاں کی چیز کی خواہش ہے۔ تو اگر تم ان سب چیزوں سے اگر اپنے آپ کو روکے رکھو گے، ان سب چیزوں سے باز رہو گے کہ نہیں ہمیں ان سب چیزوں کو نہیں کرنا ہے، جو ہماری لذتیں ہیں، خواہشات ہیں، اس پہ ہمیں صبر کر لینا ہے، صبر کر لینا ہے، باز آ جانا ہے، تو مال کی محبت کم ہوگی۔ مال کی جب محبت کم ہوگی تو پھر تمہارا کیا دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، تو ایمان کے بعد پھر عمل خیر کی تمہیں توفیق ہوگی۔ اور دوسری چیز بیان فرمائی گئی نماز کے ذریعے۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز ہم لوگ جانتے ہیں، نماز کا لفظی معنی آتے ہیں کیا؟ ہلنے کے آتے ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں نماز کیا ہے؟ مخصوص احکام کو، مخصوص افعال کو، مخصوص اوقات میں، مخصوص افعال کو مخصوص اوقات میں مخصوص طریقے سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کیا ہے ادا کرنے کے کیا ہے، اس کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرنے کو کیا ہے نماز کہتے ہیں۔ نماز جو ہے وہ انتہائی تواضع اور ذلت اور عاجزی کی سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی چیز، سب سے انتہائی درجے کی چیز ہے۔ جو آدمی نماز کا پابند ہوگا، نماز کا اہتمام کرے گا، تو اس کے اندر فروتنی آئے گی، اس کے اندر عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی۔ جس کے اندر عاجزی، انکساری، فروتنی آئے گی تو پھر حب جاہ خود بخود کم ہوگا، خود بخود کم ہوگا۔ اس لیے کہ وہ تو اس کام کو صرف ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ کر لینا ہے، بلکہ دن اور رات میں 5 وقت کر لینا ہے، 5 وقت کرنا ہے۔ اب 5 وقت کرنا دیکھیے صبر کے اندر تو یہ ہے کہ لذتوں کو ترک کرنا ہے۔ بعض مرتبہ انسان مجاہدہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے بس یہ رک جاتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو ترک بھی کرنا ہے، جو جائز چیزیں ہیں، جو جائز چیزیں اس کو ترک بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے افعال کو ادا بھی کرنا ہے۔ قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، قیام کی حالت میں تلاوت کرنا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو نماز سے پہلے جائز ہوتی ہیں، آپ کو نماز کی حالت میں اس کو نہیں کرنا ہے۔ آپ کھا نہیں سکتے ہیں، پی نہیں سکتے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، ہنس نہیں سکتے ہیں، چل نہیں سکتے ہیں، بات نہیں کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں نماز سے باہر درست ہیں، لیکن نماز کے اندر ان سب چیزوں سے کیا باز آ جانا، تو اس کا اہتمام جو ہے، اس کے اہتمام کی وجہ سے خود بخود حب جاہ ختم ہو جاتا ہے۔ سوچتا ہے ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر پہ سجود ہو رہے ہیں، اسی کے سامنے جھک رہے ہیں، تو اب ہماری تو کوئی حیثیت ہے نہیں۔ جو بھی چیز حیثیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں عزت بخشیں گے تو ہمیں عزت ملے گی ہماری طرف سے۔ تو یہ نماز جو ہے علاج کس چیز کا ہے؟ حب جاہ کا ہے۔ اگر یہ دونوں چیز جو کیا ہے فساد کی اصل جڑ ہے، یہ دونوں چیز اگر ختم ہو جائے، حب جاہ اور حب مال اگر ختم ہو جائے، تو پھر ایمان لانا، ایمان کے بعد عمل خیر کیا، اعمال صالحہ کی توفیق یہ بالکل آسان ہو جائے گی۔ تو اس آیت کریمہ میں اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم مدد چاہو۔ آگے یہ فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن یہ نماز بہت ہی گراں گزرتی ہے، بہت ہی مشقت والی ہے، بہت ہی بھاری ہوتی ہے۔ نماز کی ادائیگی کوئی آسان نہیں ہے۔ نماز کی ادائیگی پابندی کے ساتھ، اقامت صلاۃ کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نماز کے اہتمام کرنا پورے آداب کے ساتھ، یہ کم بڑی بات نہیں ہے۔ واقعی جس کی زندگی کے اندر نماز اگر آ گئی، نماز کا اہتمام آ گیا، پابندی کے ساتھ آ گئی، کہ جب تک وہ نماز ادا نہیں کرے کہ بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، یہ چیز اگر آ گئی تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھیے کہ اس کے لیے انعام ہے کہ اس کو نماز کی توفیق ملی ہے۔ اس لیے آگے فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کہ یہ نماز کیا بہت ہی گراں گزرتی ہے، بہت ہی بھاری ہوتی ہے، مگر فرمایا کہ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والوں کے لیے نماز آسان ہے۔ نماز جو ہے بہت مشکل چیز، نماز کی پابندی ہے بہت مشکل چیز، لیکن جو لوگ خشوع کرتے ہیں، خشوع کسے بولتے ہیں؟ خشوع دراصل نام ہے سکون کا،
جتنے بھی آپ کے اعضاء جوارح ہیں، انسان جب نماز ادا کرتا ہے تو جتنے بھی کیا باوضو ہوتا ہے، باوضو ہونے کے بعد ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے تو ہر چیز کے اندر سکون ہوتا ہے، تو یہ دراصل سکون ہے۔ اور یہ سکون جو ہے دراصل کیا ہے، سکون کے اندر یہ سکون ہے۔ اگر یہ خشوع اگر آ گیا تو آپ کے لیے پھر نماز کیا ہے، نماز آپ کے لیے پھر آسان ہو جائے گی۔ لیکن یہ خشوع کا اختیار کرنا بھی، یہ خشوع کیسے آئے گا تو اس کا بھی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ خشوع کا طریقہ یہ ہے، یعنی آپ کے اندر سکون کی کیفیت کیسے ہوگی۔ تو سکون جس دراصل نام ہے دل کے اطمینان کا، قلب کے اطمینان کا، ورنہ انسان کا جو قلب ہوتا ہے وہ قلب جو ہے مختلف خیالات میں ہمیشہ گم رہتا ہے، ہر طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کسی چیز کا خیال، کبھی کسی چیز کا خیال ہمیشہ قلب کے اندر آتا ہے۔ اور جیسا خیال آتا ہے اعضاء جوارح سے ویسے ہی صدور ہوتا ہے، ان سب چیزوں کا ویسے ہی صدور ہوتا ہے۔ تو قلب کو آپ جو ہے مائل کر دیجئے کس کی طرف، محمود کام کی طرف، اچھے کام کی طرف آپ قلب کو کیا متوجہ کر دیجئے، اس کو ڈھال لیجئے۔ اور وہ اچھا کام کیا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا خیال رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا انعام کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان، اس کی لقاء کا دھیان، اس کی نعمتوں کا دھیان، اس کو اگر آپ کر لیجئے گا، اس کی طرف توجہ اگر آپ کی ہوگی تو پھر آپ کے قلب کے اندر سکون آ جائے گا۔ اور جتنے بھی اور جو باطل خیالات ہیں، انسان کے اندر ہمیشہ ہر طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، لیکن آپ اس خیال کو مرکزی خیال آپ خود بنا لیجئے کہ اللہ کا دھیان رہے، اللہ کی نعمتوں کا دھیان رہے، تو پھر یہ ہوگا کہ اس کے علاوہ دوسری طرف آپ کی توجہ خود بخود کم ہوتی چلی جائے گی، آپ کی نماز کے اندر سکون آ جائے گا۔ نماز آپ جو پڑھیے گا تو پھر آپ کو نماز گنا بھی نہیں گزرے گی، نماز پڑھنے میں کوئی مشکل بھی نہیں آئے گی، یہ چیز ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ الا الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقوہ، کہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لقاء کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی روبرو حاضری کا یقین رکھتے ہیں، حاضری کا یقین رکھتے ہیں، اور اس بات کا بھی ان کو یقین ہے، اس بات کا بھی وہ یقین رکھتے ہیں یا اس خیال میں وہ رہتے ہیں کہ اللہ کے روبرو ہمیں یہاں سے لوٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید ہو، اللہ کا ہر وقت دھیان ہو، اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض کرسی کا بھی خیال رہے کہ بھئی ہمیں ایک نہ ایک دن کیا ہے لوٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔ یہ دونوں چیز اگر آپ کے پاس اگر ہو گئی، ایک کو بول رہتے ہیں کہ امید، اور ایک کا نام ہے خوف، یعنی کیا ہے، پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے وہ امید کہ بھائی وہاں پہ میری لقاء ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں ملیں گی، اس کا تصور رہے، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کا بھی دھیان رہے، اور پھر یہ بھی دھیان رہے کہ دنیا کے اندر جو بھی کچھ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات واپسی ہوگی، بات ہو سکتی ہے، ہماری کوشش ہو سکتی ہے، ہمیں پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر رہیں گی تو اس سے آپ کے اندر خشوع آئے گا، آپ کے اندر کیا آئے گا، خشوع آئے گا، آپ کے اندر خشوع آئے گا۔ جب خشوع کی کیفیت آپ کے اندر آ گئی تو پھر آپ کے لیے نماز گرا نہیں گزرے گی، آپ کے لیے نماز مشکل نہیں ہوگی، نماز آپ کے لیے بھاری نہیں ہوگی۔ تو ان سب چیزوں کے اہتمام کی یہاں پہ تاکید کی گئی ہے۔ الغرض اس پورے رکوع کے اندر، یعنی 5ویں رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی 3 آیتوں میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن بنی اسرائیل کے واسطے سے تمام لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ بھائی اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے آئیے، قرآن کے اوپر ایمان لے آئے صدق دل سے، اور جب ایمان کی دولت سے آپ آ گئے، ایمان کی دولت آپ کو مل گئی تو اس کے بعد نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کا اہتمام، اور اسی طریقے سے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام ہو، اور پھر اچھی باتوں کی تلقین، اگر آپ نیکوں کی تلقین دوسروں کو کر رہے ہیں تو یہ بھی چیز ہے، لیکن جس چیز کی آپ تلقین دوسروں کو کر رہے ہیں تو خود بھی اس سے اپنے آپ کو بھی آپ آراستہ رکھیے، یعنی اچھی باتوں کی جو دوسروں کو بتا رہے ہیں تو خود بھی اس کے اوپر عمل کیجیے۔ اور اگر اس کے اندر کسی طریقے سے آپ کو اگر کیا ہے مشکل اگر ہو رہی ہے نماز کے اندر، یا اس کے اندر تو آپ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیے،
اور نماز اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اپنے قلب کو یکسو کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس کے خیالات کی طرف، تو خود بخود دوسرے خیالات آپ سے مٹ جائیں گے، آپ کی نماز کے اندر خشوع بھی ہوگی، نماز کا اہتمام بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآنی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔